پیغام 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 بائی کیسر آباد کیسر آباد کیسر آباد کیسر آباد کیسر آباد کیسر آباد سر اٹھا کے جیو کا پیغام صدیوں کی مسافت طے کرتا ہوا میرے ذہن کے دریچوں میں پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ یہ پیغام کوئی عام پیغام نہیں ہے۔ اس پیغام کو عام کرنا بھی کوئی معمولی کام نہیں ہو سکتا۔ سر اٹھا کے جینے کی ترغیب، حوصلہ اور تعلیم دینا تو کسی مجھ جیسے کی نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سر اٹھا کے جینے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے خود کا سر اٹھا ہوا ہونا کتنا ضروری ہے؟ کیا مجھے اس بات کی جسارت بھی کرنی چاہیے کہ میں دوسروں کو سر اٹھا کے جینے کی ترغیب دوں؟ کیا مجھے اس بات کا حق حاصل ہے؟ یہ حق مجھے کس نے دیا ہے؟ کیا مجھے جرأت کرنی چاہیے؟ شاید ضرور، کیونکہ جرأت ہی ایک ایسا لفظ ہے جس کی پکڑ میرے ہاتھ نہیں آتی رہی۔ جرأت ہی کی تو میری زندگی میں کمی رہی ہے۔ کتنے ہی مواقع آئے جہاں جرأت چاہیے تھی، لیکن میں جرأت نہیں کر پایا اور میرا اپنا سر جھکا ہی رہا۔ کالج کا پہلا دن ہو یا یونیورسٹی کی تعارفی کلاس، میں سر جھکا کے جیو کے نعرے پر ہی عمل پیرا رہا۔ انٹرویو کے لیے کسی کمپنی میں بیٹھا ہوں یا کسی پروفیشنل میٹنگ میں، سر تھا کہ کبھی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ شرمیلا پن، خود اعتمادی کی کمی، عزت نفس کا قحط، خود سے نفرت، اپنی شکل و صورت سے وابستہ خودکش خیالات، اذیت ناک سوچیں، خود تنقیدی کی بھرمار اور زہریلے لفظوں کے وار، اتنے طاقتور دشمنوں کے ہوتے ہوئے سر اٹھانے کی جرأت مجھ سے کبھی ہو ہی نہیں پائی۔ پھر ایک دن آیا، فیصلے کا دن، کر دکھانے کا دن، خود سے عہد نبھانے کا دن، اور میں نے طے کیا کہ سر اٹھا کے جینا ہے۔ میں نے ٹھان لی کہ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے زندگی نہیں گزارنی۔ میں نے ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنایا جنہوں نے سر اٹھا کے جینے کی جاویداں مثالیں قائم کی۔ ان میں سب سے بڑی مثال حضرت حسین علیہ السلام کی تھی، جنہوں نے فسق و فجور کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر اٹھانے کی راہ چن لی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھا کے جینے کی قیمت جان لینے کے باوجود بھی پیچھے نہ ہوئے۔ انہوں نے پوری قیمت چکائی، گھبرائے نہیں، اپنے موقف سے، ہدف سے ہرے نہیں۔ سر جھکا کے جینے والے کروڑوں انسانوں کے لیے امید کا آفتاب بن کے چمکے اور ساری کائنات کو بتا دیا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر مر جانا گھٹنوں کے بل زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ سر اٹھا کے مر جانا قبول ہے، لیکن سر جھکا کے زندہ رہنا منظور نہیں ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام نیزے پہ سر بلند ہو کر سر جھکا کے جینے والوں کو سر اٹھا کے جینے کا ڈھنگ سکھا گئے۔ سر جھکا کے جینے کی ہزار وجوہات، پر سر اٹھا کے جینے کی ایک وجہ بھاری ہوتی ہے۔ جس دن وہ وجہ آپ کے ہاتھ لگ گئی، آپ کا سر خود بخود اٹھ جائے گا۔ سر اٹھا کے جینے کی سرشاری کیا ہوتی ہے آپ خود ہی جان جائیں گے۔ ایک بار آپ سر اٹھا کے جینے کے عادی ہو گئے تو سر جھکا کے جینے کا تصور آپ کے لیے ڈراؤنا خواب بن جائے گا۔
آپ حیران ہوں گے کہ سر جھکا کے جینا کتنا مشکل تھا، سر اٹھا کے جینا کتنا آسان ہے۔ سر اٹھا کے جینے کا ایک فیصلہ میری پوری زندگی بدل گیا۔ اس ایک فیصلے نے میری کایا پلٹ دی۔ تب سے میری زندگی کا مشن سر اٹھا کے جینے کا راز بتا کر دوسروں کی زندگی کی کایا پلٹنا ہے۔ راز جاننا چاہتے ہیں؟ اپنی کایا پلٹنا چاہتے ہیں؟ سر اٹھا کے جینے کے سفر میں آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ سب سے پہلی چیز کا نام ہے بڑی سوچ۔ سوچ کی بلندی ہی سر اٹھا کے جینے کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ سوچ بلند رکھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ میرے خیال میں سوچ پست یا بلند رکھنے میں دماغ کا ایک جتنا حرج ہوتا ہے، تو کیوں نہ سوچ اونچی ہی رکھی جائے؟ آپ سوچتے ہوں گے میں خواہ خواہ آپ کو ہوائی قلعے بنانے پر اکسا رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا سائز آپ کی سوچ کی کامیابی سے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر آپ کی سوچ محدود ہے تو کامیابی بھی محدود ہی ہوگی۔ کیا آپ اپنے ارد گرد کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بڑی اور بلند سوچ رکھنے کی جرت کی اور آج وہ اپنی اس سوچ کی عملی تصویر بن کر ابھرے ہیں؟ دنیا بھر میں جس تیزی سے آج لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، اس کی ماضی کے کسی دور میں مثال نہیں ملتی۔ 1950 عیسوی میں پوری دنیا میں صرف چند سو لوگ لکھ پتی تھے۔ آج صرف امریکہ میں لکھ پتیوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ مائکروسافٹ کے بل گیٹس سے نشاد گروپ کے میاں منشا تک جس نے بلند سوچ کا راستہ چنا، سر اٹھا کے جینے کے اہل ٹھہرے۔ انسان کی کامیابی کی بلندی کی وجہ اگر اس کی سوچ ہی ہے، تو پھر اکثر انسان محدود سوچ پر اکتفا کیوں کر لیتے ہیں؟ انسان کی کامیابی کا سائز اگر اس کی سوچ کے برابر ہوتا ہے، یعنی جتنی بڑی سوچ اتنی ہی بڑی کامیابی، تو بڑا سوچنے میں کیا برائی ہے؟ بڑی سوچ رکھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا بلند سوچ پر کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کبھی کسی کو بلند و بالا سوچ رکھنے پر پولیس نے گرفتار کیا ہے؟ میں عجیب سے سوال پوچھ رہا ہوں، تو پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ بڑی سوچ یا بلند تصور زندگی رکھنے سے ہم سب اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ کیوں ہم اپنی سوچ کو اوقات میں رکھنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم اپنی اوقات کی حدوں کو عمر بھر پھلانگنے کی ہمت کیوں نہیں کرتے؟ ہماری اوقات طے کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اسے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ ہماری صلاحیتوں کی حدود طے کرنے کا اختیار ہم کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا کہ تم فلاں کام نہیں کر سکتے، اور ہم نے اس جملے کو ہی اپنی تقدیر سمجھ لیا۔ ہمارے بارے میں کسی اور کی رائے ہماری تقدیر کیسے بن سکتی ہے؟ کسی کا خیال ہماری مسلمہ حقیقت کیسے بن سکتا ہے؟ سر اٹھا کے جینے کے لیے دوسری ضروری چیز ہے یقین، اپنی ذات پہ یقین۔ یہ یقین کہ جو بڑی سوچ میری ذات میں رنگ بھر رہی ہے، یہ رنگ حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں اگر کسی نہ کسی طرح ہم بڑی سوچ کی راہ پر چل بھی پڑیں۔ اپنی اوقات سے زیادہ بڑی سوچ، خواب، منزل اور کامیابی پر نظر رکھنا شروع کر بھی دیں تو اپنی ذات پر عدم اعتماد سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ یقین کی فراوانی ہوگی تو بڑی سوچیں بڑے نتائج پیدا کر پائیں گی۔ جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا ہی بڑا یقین درکار ہوگا۔ بے یقینی
بلند سوچوں کو سرنگوں کر سکتی ہے، بے یقینی عمل کی طاقت چھین لیتی ہے، بے یقینی بڑھتے قدم اکھیڑ دیتی ہے، بے یقینی جیتی ہوئی بازی ہرا دیتی ہے، بے یقینی ارادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، بے یقینی سوچوں کو بنجر کر دیتی ہے، بالآخر یہی بے یقینی آپ کو شکوک و شبہات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے۔ تو بے یقینی کا توڑ کیا ہے؟ یقین وہ یقین جو کوہ ہمالیہ کے پاؤں ہلا دے، اکھاڑ دے، اسے متزلزل کر دے۔ یقین کی کہانی سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے فیکٹری کی مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کی زندگی کی تمام تر کامیابیاں یا ناکامیاں آپ کی اپنی فیکٹری کی پیداوار ہیں۔ کون سی فیکٹری؟ دماغ کی فیکٹری، ذہن کی فیکٹری۔ اس فیکٹری کی پروڈکشن کو مینج کرنے کے لیے آپ نے 2 مینیجر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کا نام ہے مسٹر فتح اور دوسرے کا نام ہے مسٹر شکست۔ مسٹر شکست کا ایک ہی کام ہے، ہر وقت منفی خیالات کو تقویت دینا، حوصلہ شکنی، ناکامی اور بے ہمتی جیسے خیالات کی حوصلہ افزائی کرنا۔ پروڈکشن کا پلان چاہے کچھ بھی ہو، آرڈر کے مطابق ڈیلیوری کی آخری تاریخ سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہو، فیکٹری کی مصنوعات کو پھیلانے، پروموٹ کرنے کہ چاہے کتنے ہی زبردست مواقع ہوں، آپ کی صلاحیتوں کے خریدار آپ کے ہیڈ آفس میں چاہے کتنی ہی بےتابی سے آپ کی مصنوعات کا انتظار کر رہے ہوں، مسٹر شکست آپ کی فیکٹری کے تمام ملازمین تک یہ منفی پروپاگنڈا پھیلائیں گے۔ آج تو ممکن نہیں ہے، آج تو یہ ہو نہیں پائے گا، مشکل ہے، ناممکن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف مسٹر فتح کا کام ہے حوصلہ بڑھانا، مثبت پیغامات کی اشاعت کرنا، توانائی کے انجیکشن لگانا، تعریف اور ہمت افزائی کے میٹھے بول بولنا اور کر دکھانے کی لگن پیدا کرنا ہے۔ جب مسٹر فتح ایکشن میں ہو تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ آپ کے خیال میں کن صاحب کی پروموشن ہونی چاہیے اور کن صاحب کو گیٹ کی راہ دکھانی چاہیے؟ آپ کا جواب تو صحیح ہے، لیکن جب آپ اپنا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو تالے بیچارے مسٹر فتح کی زبان پر لگوائے جاتے ہیں اور پروموشن پہ پروموشن دیتے رہتے ہیں۔ مسٹر شکست کو یاد کیجئے، شروع میں مسٹر شکست ایک معمولی ورکر تھا جسے آپ نے اب فیکٹری مینیجر کا درجہ دے دیا۔ ذرا سوچئے، جب کسی اہم جگہ پر آپ کا انٹرویو ہو یا باس کے ساتھ اہم رپورٹ پر ڈسکشن ہو یا کسی کسٹمر کے سامنے سیلز پلان رکھنا ہو، تو آپ کے اپنے ذہن میں کس طرح مسٹر شکست مسٹر فتح کو چپ کروا دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں جو بھی کامیابیاں چاہتے ہیں، ان کی مینوفیکچرنگ اگر آپ کے ذہن میں ہوتی ہے تو پھر اس فیکٹری کا چارج کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، مسٹر فتح کے یا پھر مسٹر شکست کے؟ مسٹر فتح جیسا یقین جہاں پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے، وہاں مسٹر شکست کی ذرا سی بے یقینی خوابوں کے گھروندوں کو ملیا میٹ کر سکتی ہے۔ یقین آپ کی کامیابی کے لیے تھرموسٹیٹ کی اہمیت کا حامل ہے۔ جن لوگوں نے زندگی میں کم حاصل کیا، ریسرچ کر کے دیکھ لیں، انہوں نے زندگی میں خود پر یقین بھی کم ہی کیا ہے۔ سارا دن خود کو دبانے والی سوچوں کی زنجیروں سے نکلیے اور خود کو اٹھانے والی سوچ پہ بھی ذرا کان دھریے۔ اپنے اندر سے اٹھتی
سہکتی آوازوں کو بھی ذرا سنیے۔ یہ آوازیں آپ کو کب سے یقین دلانا چاہ رہی ہیں کہ آپ کتنے باصلاحیت ہیں۔ آپ میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اپنے اندر کی اصل شخصیت کو بننے، سنورنے، ابھرنے اور نکھرنے کا موقع دیجیے۔ سر اٹھا کے جینے۔ اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے تیسری ضروری چیز ہے چیلنج۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی بامعنی چیلنج ہے؟ اگر چیلنج کے بغیر شخصیت بنتی اور نکھرتی نہیں تو چیلنج سے بچ کر بھاگ جانے والے، چھپ جانے والے، راستہ بدل جانے والے، آنکھیں چرا لینے والے لوگوں کی شخصیت کیا خاک میں شبنما پائے گی؟ ہم سبھی بھگوڑے ہیں۔ ہم اعتراف نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مان جانے سے انا کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے۔ مگر میں مانتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کو موٹیویشن کی چابی دینے والی کتاب شاباش تم کر سکتے ہو لکھنے کے بعد بھی آپ نہیں مانیں گے کہ میں بھاگتا رہا ہوں چیلنجز سے، مشکلات سے۔ کیا آپ مانیں گے کہ دوسروں کو ڈٹا رہنے کا حوصلہ دینے والا کئی بار ڈٹے رہنے کے بجائے فرار ہونے میں سکون ڈھونڈتا رہا ہے؟ پتا ہے کیوں؟ بات بڑی آسان سی ہے۔ ڈٹنے کی بجائے بھاگنا آسان ہے۔ بھاگنے سے ساری تکلیفیں چھٹ جاتی ہیں۔ ہمارے تحفظ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں رہتا۔ اس کے برعکس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صورت میں ہمیں بے آرامی کو گلے لگانا پڑتا ہے، اپنے خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑتی ہیں، خود کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کئی آسان ہے کہ تصوراتی خوف کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں جنہیں عبور کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ جب ان تصوراتی پہاڑوں کے بارے میں اتنی کثرت اور خلوص سے سوچنا شروع کر دیا جائے تو وہ حقیقی رکاوٹوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ سر اٹھا کے جینے کے لیے چیلنج لینا ضروری ہے۔ جتنا بڑا چیلنج ہوگا اسے پچھاڑنے کی خوشی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ چیلنج سے گھبرائیں نہیں، آگے بڑھ کر اس کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ یہ چیلنج ہی تو ہے جو آپ کو آپ سے ملواتا ہے، آپ کی چھپی صلاحیتوں کو نکھرنے کا موقع دیتا ہے، خود اعتمادی سکھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر خود اعتمادی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو پھر وعدہ کیجئے کہ سر اٹھا کے جینا ہے، سوچ کو بلند رکھنا ہے، یقین کو کامل رکھنا ہے اور اپنے لیے چیلنج ڈھونڈنا ہے۔ اپنے لیے ہر روز ایک نیا چیلنج رکھنے سے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ ہر چیلنج کو مات دینے سے ہی یقین افروز ہوتا ہے۔ سوچ خود بخود بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے اور چیلنجز سے کھیلنا زندگی کا معمول بن جاتا ہے۔ پھر آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب دنیا آپ کو سر اٹھا کر جینے کے لیے اپنا رول ماڈل سمجھنے لگی ہے۔